أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. ہمارے اسلامی بھائیوں بہنوں، ہمارے ماؤں بیٹیوں، آج میں شب قدر کا مختصر سا بیان کروں گی اور دعا کروں گی، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں تاکہ دعا میں شامل ہو سکیں، اور دعا کے درمیان آہستہ آہستہ آمین کہتے رہیں۔ نہ جانے کس کے آمین اللہ کو پسند آ جائے اور ہم سب کو دعا کو قبول ہو جائے، الحمدللہ۔ تو شروع کرتی ہوں شب قدر کا بیان، اس کا بعد میں پھر دعا کروں گی۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ ایک نہایت کامل بزرگ گزرے ہیں، جنہیں اللہ نے اونچے مراتب سے نوازا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ بالکل ان پڑھ تھے، لیکن ان کا علم یہ تھا کہ عربی کے کوئی عبارت ان کے سامنے ایسی پڑھی جاتی جس میں قرآن پاک اور حدیث شریف کے الفاظ کے ساتھ دیگر جملے بھی ہوں، تو وہ بیان کرتے تھے کہ ان جملوں میں اتنا حصہ قرآن پاک کا ہے، اتنا حصہ حدیث شریف کا، اور اتنا حصہ ایسا ہے جس کا تعلق دونوں سے نہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آخر آپ کس طرح صحیح بتا دیتے ہیں کہ یہ قرآنی آیت ہے اور یہ حدیث شریف ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ قرآنی آیت کے پڑھنے سے ایک نور ظاہر ہوتا ہے جو آفتاب کے نور کے مانند ہوتا ہے، اسی طرح حدیث شریف کے جملے پڑھنے سے ایسا نور ظاہر ہوتا ہے جس میں چاند کی روشنی جیسی ٹھنڈک ہوتی ہے، الحمدللہ۔ چنانچہ نور کے ظہور اور اس کے فرق سے میں پہچان لیتا ہوں کہ کون سا جملے قرآنی آیت ہے اور کون سا جملہ حدیث شریف کا ہے، الحمدللہ۔ یہ کشف اور مشاہدہ کا مقام ہے، لیکن اس بات کے بیان کرنے کا مقصد ان انوار و برکت کی طرف توجہ دلانا ہے جو قرآنی اور حدیث شریف کی دعاؤں کے دہرانے سے ظاہر ہوتا ہے، الحمدللہ۔ اور جن کو حق تعالیٰ کی رحمت سے خصوصی مناسبت ہے، ظاہر ہے کہ جب ایک طرف دعا کی آغاز کے ساتھ حق تعالیٰ کی طرف سے تو اس کی رحمت متوجہ ہو، اور بندے کے الفاظ ادا کرنے سے نور ظاہر ہو، تو پھر اس کے تاثیر کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، الحمدللہ۔ تیسری بات کا سلسلے میں یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اس میں اول و آخر درود شریف ضرور ہونا چاہیے۔ درود شریف کی بڑی فضیلتیں آئی ہے، یہ وہ ہدیہ ہے جو بارگاہ خداوند میں ضرور قبول ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اس کے اجر و ثواب اور عجائب و غرائب کے بیان کا یہ موقع نہیں، صرف عارفین کا یہ قول دہرانا کافی ہے، الحمدللہ، کہ جب دعاؤں کے اول و آخر میں درود شریف ہو تو اس کے قبولیت کی گارنٹی ہو جاتی ہے، الحمدللہ، کیونکہ اللہ کے کرم سے یہ وعد ہے کہ وہ کلام یعنی دعا کا اول اور آخر تو قبول فرما لیں اور درمیانی حصہ مسترد کر دیں۔ شب قدر کے لیے حضور کی وہ خصوصی دعاؤں امت کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے پہنچی ہے،
وہ ہے بہت مختصر اور آسان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے: الہی آپ تو بخشش ہی کرنے والے ہیں، بخشش اور معافی کو بےحد پسند فرماتے ہیں، بس ہمارے گناہوں کو بھی بخش دیجیے۔ چنانچہ شب قدر میں علیحدہ دیگر دعاؤں کے تلاوت، کلام پاک اور نوافل پڑھنے کے ساتھ یہ دعا خاص طور سے مانگنی چاہیے: الحمدللہ، جب حق تعالی سے پوری امید ہے کہ وہ کرم فرمائیں گے اور راضی ہو جائیں گے۔ قارئین سے درخواست ہے کہ وہ اپنی دعاؤں سے مجھے گناہ گار احمد مصطفیٰ صدیقی راہی کو بھی شامل فرما لے تو ان کا بڑا کرم ہوگا۔ دعا کے بارے میں دو نکات قابل توجہ ہے۔ پہلا تو یہ کہ قرآن پاک کی تفصیلات کے مطابق انبیاء اکرام نے جب بھی دعا سے دعاؤں کی یعنی اللہ کی رحمت کو پکارا، فوراً قبولیت سے نوازے گئے، اللہ کی مدد پہنچی اور وہ کامیاب ہوئے۔ اس میں یہ تعلیم ہے کہ مسلمان کو جب سے پریشانی پیش آئے وہ اللہ ہی کو پکارے، اس سے دعا کرے، اللہ اپنے سنت کے مطابق یقیناً مدد فرمائے گا۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کو عبادت کا مغز قرار دیا ہے اور عبادت صرف اللہ ہی کے لیے کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ دعا صرف اللہ ہی سے مانگی جا سکتی ہے، غیر اللہ سے نہیں، ورنہ شرک فی عبادت واقع ہوگا اور شرک ایسا ظلم عظیم ہے جس کے اللہ کی ہاں معافی نہیں۔ رحمت خداوند سے خصوصی مناسبت رکھنے والے دنوں اور راتوں میں جمعہ اور شب قدر ہر فرصت ہے۔ جس طرح رمضان المبارک مہینوں میں افضل ہے، اسی طرح جمعہ باقیہ امام ہفتہ سے افضل ہے۔ پھر رمضان شریف میں ہر جمعہ بالخصوص جمعہ الوداع اس لیے اہمیت رکھتا ہے کہ شہر کے تمام روزہ دار جمع ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، الحمدللہ، اور نہایت خضوع کے ساتھ بارگاہ خداوند میں سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ جمعہ الوداع کے دن انہیں رمضان المبارک کے رخصت ہونے اور رحمت باری کی خصوصی اشاعتوں سے محروم ہونے کا غم ہوتا ہے، اس لیے ان کی عبادت اور دعائیں تضرع اور جاری زیادہ ہوتی ہے۔ یہی خشیت اور عاجزی ان کے لیے مقبولیت کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ اسی طرح شب قدر میں جس کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت پر فضیلت رکھتی ہے، قربت خداوندی کے حصول کا بہترین موقع ملتا ہے۔ ان قیمتی اور مبارک لمحات سے مسلمانوں کو پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جمعۃ الوداع اور شب قدر کی مبارک ساعتوں کا پورا حق ادا کر سکیں اور اللہ تعالی کو راضی کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ آج جمعرات ہے اور کل الوداع جمعہ ہے اور آج رات 27ویں رات ہے شب قدر کا، تو شب قدر کا میں دعا شروع کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہمیشہ جاری رکھ۔ اے اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پوری رمضان کی نعمت انوار برکت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، کرم کی بارش فرما اور رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والی بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جھوٹ، غیبت، کیز، برائی و جھگڑے فساد سے دور رکھ۔ اے اللہ ہم سے تنگستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے، شیطان اور کے نفس کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہم سب عورتوں کو پردے کی پوری پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں اور کل مومن و مومنات کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارا طریقہ پر قائم رکھ۔ اے اللہ ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقہ پر قائم رکھ۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر چلنے کی توفیق عطا کر۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ تو اپنے محبت اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ ہمیں موت کی سختی اور قبر کی عذاب سے بچا۔ اے اللہ منکر و نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کی گرمی سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اور تمام مومن و مومنات کو حشر کی رسوائی سے بچا۔ اے اللہ نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے عشق کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ پل صراط پر بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دونوں جہانوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام بنا کے رکھ۔ آمین ثم آمین۔ ہمارے ماؤں، بیٹیوں، ہمارے بہنوں، آج میں شب قدر میں یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے تو میں پڑھ کے سنا رہی ہوں، اور آپ لوگ بھی آج دن سے لے کر رات تک پڑھتے رہیں، بہت ساری اس میں ثواب ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔
اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. یہ جتنا پڑھیں گے اتنا ہی ثواب ملے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.